بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج ہم نصاب الصرف کا دوسرا سبق نمبر 2 کلمہ اور اس کی مختلف تقسیمات پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ کی ہے تعریف۔ ہر با معنی لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے، جیسے راجل، طفل وغیرہ۔ اب راجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی اور طفل کا مطلب ہوتا ہے بچہ۔ اب یہ با معنی لفظ ہے، لہذا ان کو کلمہ کہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو لفظ با معنی نہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اور اس کی مثال، جو لفظ با معنی نہ ہو اس کو کہتے ہیں مہمل، یعنی بے معنی، بے مطلب، بے مفہوم۔ اس کا مطلب مہمل کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ہماری عام زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں الفاظ، جس طرح ووٹی، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ پانی شانی پی لو۔ وضو کے بارے میں کہتے ہیں وضو شضو کر لو۔ اب شضو اور شانی اور ووٹی یہ الفاظ جو ہیں مہمل ہیں، ان کا معنی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ چلا کہ جو لفظ با معنی ہوگا اس کو ہی کلمہ کہیں گے۔ آگے کلمے کی تقسیمات ذکر کی ہیں۔ سہ اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام۔ سہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے 3، اور شش اس کا مطلب ہے 6، اور ہفت کا مطلب ہے 7۔ ان کی تفصیل آگے پڑھیں گے۔ تو کلمے کی 3 اقسام اسم، فعل اور حرف کو سہ اقسام کہتے ہیں، اور کلمے کی 6 اقسام ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی کو شش اقسام کہا جاتا ہے۔ کلمے کی 7 اقسام صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف کو ہفت اقسام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی ہفت اقسام ان کا نام رکھا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے سہ اقسام کا بیان ہے، تو اس کے متعلق ہم پڑھیں گے کہ سہ اقسام سے کیا مراد ہے۔ تو کہنے سہ اقسام سے مراد کلمے کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معنی پر مستقلاً یعنی خود بخود دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ کہہ لے کہ اپنا معنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں نا یہ کسی دوسرے کی محتاج، دوسرے کلمے کی طرف محتاج ہوگی یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ سہ اقسام کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف۔ سب سے پہلے سہ اقسام میں سے اسم کی تعریف کی کہ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، یعنی یہ کہہ لیں کہ جو خود بخود اپنا معنی ظاہر کرے اور اس کا معنی کسی زمانے یعنی ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا نہ ہو۔ ماضی سے مراد گزشتہ زمانہ، حال سے مراد موجودہ زمانہ، اور مستقبل سے مراد آئندہ زمانہ۔ ٹھیک ہے، تو ان تینوں زمانے جو ہے زمانوں کے ساتھ اس کا معنی ملا ہوا نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں اسم، جیسے زید، دارب، منصور، اس طرح بغداد، مکہ، عمر، ٹھیک ہے، حمزہ، جتنے بھی نام ہیں ان میں زمانہ نہیں پایا جاتا، نہ ماضی ہے، نہ مضارع ہے، نہ حال ہے، اور یہ خود بخود اپنا معنی ظاہر بھی کرتے ہیں، لہٰذا ان کو کہیں گے اسم۔ نمبر 2 فعل، کہ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، یعنی یہ کہہ لیں کہ جو خود بخود اپنا معنی ظاہر کرے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی کسی زمانے یعنی ماضی، حال یا مستقبل سے ملا ہوا ہو، یعنی گزشتہ زمانے، موجودہ زمانے اور آئندہ زمانے میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اس کا معنی ملا ہوا ہو۔ جیسے ناصارہ، مدد کی اس ایک مرد نے۔ اب دیکھیں اس کا جو یہ معنی ہے خود بخود اپنے معنی پر تو دلالت کر رہا ہے، لیکن اس کا معنی زمانہ ماضی کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ مارا اسے ایک مرد نے، یعنی زمانہ ماضی میں اس نے ایک مرد نے مارا، تو یہ ہے فعل۔ نمبر 3 حرف، کہ وہ کلمہ جو دوسرے کلمے یعنی اسم اور فعل سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، یعنی آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں جو خود بخود اپنا معنی ظاہر نہ کرے۔ اب اس کی مثال دی انہوں نے، من سے الی تک۔ من آتا ہے ابتدا کے لیے اور الی آتا ہے انتہا کے لیے۔ اب ان کے معنی دیکھیں سمجھ نہیں آ رہے، کیا سے کیا تک نہیں سمجھ آ رہی نا، لیکن یہ اسم اور فعل سے جب ملے گا تو پھر ان کا معنی مکمل ہوگا۔ مثال کے طور پر میں کہوں سرت من المکہ الی المدینہ، کہ میں جو ہے مکہ سے مدینہ تک چلا، تو یہاں یہ سمجھ آ رہی ہے، یعنی آسان لفظوں میں یہ کہہ لے کہ میں نے لاہور سے شیخو پورے تک سفر کیا،
اب میرے جو سفر کی ابتدا تھی وہ لاہور سے تھی اور میرے سفر کی انتہا تھی شیخ پورہ تک، ٹھیک ہے۔ جو عربی مثال دی کہ میں مکہ سے مدینہ تک چلا، اب میرے چلنے کی جو ابتدا تھی وہ کہاں سے تھی؟ مکہ سے، اور انتہا تھی وہ مدینہ۔ تو اب یہ ابتدا والے معنی کسے آئے؟ من سے، ٹھیک ہے، اور انتہا والے تک یہ الا سے یہ معنی ہمیں سمجھ آئے۔ لیکن اب یہ اکیلے اکیلے ہو تو ان کے معنی سمجھ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ فعل اور جب تک کوئی مقام وغیرہ کوئی چیز ذکر نہیں کریں گے تب تک ان کے معنی سمجھ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اسم اور فعل سے مل کر ہی یہ اپنے معنی ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حروف جو ہیں مین، الا وغیرہ۔ تو پتہ چلا کہ جو حرف ہے یہ خود بخود اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ آگے آ گیا ہے پھر مشتق ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام۔ یہ ہم نے پڑھی تھی 6 اقسام، ٹھیک ہے۔ تو 6 اقسام کا بیان پڑھا، اس میں اسم، فعل اور حرف کی تعریفات پڑھی۔ تو اب ان میں سے اسم کی آگے جو ہے وہ قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کو آسان لفظوں میں آپ سمجھ لیں کہ مصدر وہ ہوتا ہے جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے آگے کلمات بنتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اور مشتق کہتے ہیں جو خود بھی کسی سے بنا ہو اور اس سے آگے بھی کلمات بنتے ہوں۔ اور جامد کہتے ہیں جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر، یعنی اس سے آگے کوئی کلمات بنے، یعنی نہ وہ خود کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہیں، اسے کہتے ہیں جامد۔ اب مصدر کی تعریف دیکھیں، وہ اسم جس سے دوسرے کلمات مشتق ہو یعنی بنتے ہوں اور وہ خود کسی سے مشتق نہ ہو اور اس کے اردو ترجمہ میں نہ آتا ہے، جیسے نصرن مدد کرنا، ضربن مارنا، شربن پینا۔ اب یہ مصدر ہیں تو ان کے اردو ترجمہ میں نہ بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ خود کسی سے نہیں بنے بلکہ ان سے آگے دیگر کلمات بنتے ہیں۔ اسم کی ہے دوسری قسم مشتق، کہ وہ اسم جو مصدر سے بنایا جائے، ٹھیک ہے، جیسے ناصر مدد کرنے والا۔ اب دیکھیں یہ ینصر سے بنایا ہے اور ینصر یہ ناصر سے بنا ہے۔ تو اب دیکھیں ینصر جو لفظ ہے یہ جو ہے وہ خود کسی سے بنا ہے اور اس سے دیگر کلمات بھی بنتے ہیں، یعنی یہ ضرب سے ناصر سے بنا ہے اور اس سے آگے کلمات بھی بنے ہیں، وہ کیا؟ ناصر، ٹھیک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں مشتق۔ نمبر 3 جامد، یعنی وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہوں، جیسے زید، بکر، جتنے بھی نام ہیں نہ یہ خود کسی سے بنے ہیں اور نہ ان سے دیگر کلمات بنتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا نصاب الصرف کا دوسرا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی جلد اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔